وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سنائیے آدم کے بیٹوں کا واقعہ سچا. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. وہ جو حابیل تھے ان کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. اب اصل میں قربانی کے پیچھے کوئی مسئلہ تھا، وہ جو بھی ان کا کوئی جھگڑا تھا، انہوں نے قربانی کی کہ جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے گی تو وہ شے اس کی ہوگی. اب اس پہ جب وہ قربانی ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی تو اس کو پھر اب افسوس ہوا. قال لأقتلنک، انہیں کیا ٹھیک ہے میں تمہیں قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا جس کی قبول ہوئی تھی کہ اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کی چیز قبول کرتا ہے. یہ جو ہے نا حرام مال یا جو باغی لوگ ہیں ان کی قربانی قبول نہیں کرتا. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کر دے. مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں نہیں ہوں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا. لِأَقْتُلَكَ، کہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب یہ اگر نقطہ سمجھ میں آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا، دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا نا کہ انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ جو قاتل ہے اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آیا، یہ مقتول کیسے جہنم میں چلا جائے گا؟ تو فرمایا اس کا داؤ نہیں چلا، مارنا تو وہ بھی چاہتا تھا اس کو، اس کا داؤ چل گیا اس کا نہیں چلا، تو یہ دونوں جہنمی ہیں. اب یہاں پہ تقویٰ کی روش کیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم مارنا چاہتے ہو تو مارو، میں تمہیں مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اچھا یہی بات ایک روایت اور سلسلے کی روایت ہے اس میں آئی ہے، میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ شاید کل یہ صورتحال آپ کو بھی پیش آ جائے کہ فتنہ ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس فتنے میں نہ پڑنا، اس سے لا تعلق رہنا، اپنے گھر میں رہنا، تلوار توڑ دینا، درخت کے جڑ کو پکڑ لینا، اس فتنے میں نہ پڑنا. اب کسی نے اگلی بات پوچھ لی کہ اگر وہ فتنہ گھر آ جائے تو اب وہاں حضور نے فرمایا کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے اچھا بیٹا بن جانا. تو یہ بات آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ عنقریب لڑائیاں ہوں گی، اور 2 بڑی لڑائیاں لازمی ہوں گی، ایک عرب میں ایک عجم میں. اور یہ جو 2 لڑائیاں ہوں گی ان کی خبریں ہیں احادیث میں، اور اس میں پہلا مرحلہ دونوں جگہوں پہ وہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کا کوئی کام نہیں ہے. وہاں سونے پہ ہوگی، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس کے اوپر ہوگی، 100 میں سے 99 مریں گے. حضور نے فرمایا تم اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ جتنے مریں گے ان میں سے ہر ایک کو یہی امید ہوگی کہ یہ سونا میں حاصل کر لوں گا. یعنی وہ مفادات کی جنگ ہوگی، وہ اسلام کا نام بے شک اسلام استعمال ہو رہا ہو، وہ اسلام کی جنگ نہیں ہوگی. اس کا جو سیکنڈ فیز ہوگا نا وہ ہے جس میں پھر مہدی آ چکے ہوں گے اور پھر وہ جینین جنگ بنے گی. یہاں پہ بھی ہو، ادھر بھی تو کچھ صورت آخر بنے گی، اور اس کا بھی پہلا فیز جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا، وہ بھی پراکسی ہوگی کسی کی. پھر اس کے بعد اگلا فیز جب آئے گا تو دیکھیں گے، پہلے کو گزرنے دیں. تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی لے کے مرے آئے اور اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور آگ والوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہے.